السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سارے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیرافت کے ساتھ ہوں گے. ناؤ دس ویڈیو اسپیشلی فار دوز وومن جو سولو حج کرنا چاہ رہی ہیں. اس سال ایز پر سعودی عربیہ نے الاؤ کیا ہے بغیر محرم کے حج کرنے کا. اس میں تھوڑا سا بالکل انیشیل سٹیج کا اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ لاسٹ ایئر میں نے سولو جو حج کیا تھا محرم کے بغیر، تو وہ کیسا سعودیہ سے میرا رہا تھا. کچھ لوگوں کے ڈاؤٹس تھے جو وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیسے کیا، کیا الاؤ ہے یا نہیں. تو اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ نا تھوڑے سے کوسچن آنسرز ہوں گے جو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے آنسرز وغیرہ بتاؤں گی جہاں تک جس کو دیکھ کے میں نے حج کیا تھا. تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ سعودیہ نے پرمیشن کیسے دے دی حج کرنے کی وداؤٹ اینی محرم عورتوں کو. سیکنڈ یہ تھا کہ یہ چیز کہ ریفرنس احادیث کا ہے کہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے، وہ میں ایک دفعہ ریفرنس اس کا دوبارہ شیئر کر دوں گی. تھرڈ یہ کہ احادیث جو مجھے ملی جن کے تھرو اس چیز کا مجھے پتہ چلا کہ عورتوں کو الاؤ ہے کہ وہ بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے، صرف حج کا ہے کہ وہ حج کر سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ حدیث بھی شیئر کروں گی. اس کے بعد عورتوں کے لیے اب جو حج کرنا چاہ رہی ہیں وہ اپلائی کیسے کریں، کیا وہ گروپس کی صورت میں کریں، انہیں کیسے کرنا چاہیے، اور کیا یہ چیز سعودی عورتوں کے لیے صرف، وہ چیز بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. ایک اور یہ سوال، کیا عورتیں محفوظ ہیں جب حج کرنے جا رہی ہوتی ہیں، ان کا سیکیورٹی سسٹم کیسا ہے، کیا عورتیں سیکیور ہیں اس کے اندر، وہ ان کا انتظام اس طرح کر کے کیسے ہے کہ عورتوں کو وہ ایزیلی لے کے جا رہے ہیں، سفر وہ کیسے کریں گی، وہ یہاں سے انہیں لے کر کیسے جائیں گے اور واپس کیسے لے کر آئیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں بتاؤں گی. تو آپ جو ہے ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور جو آپ کر لیں کہ ویورز نیو ہیں یہاں پر، تو اگر وہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن اس لیے کلک کریں کیونکہ حج سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز وغیرہ یا اپڈیٹس وغیرہ، اپڈیٹ تو ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن ڈیٹیلز اس سینس میں کہ جو فرسٹ ٹائم حج کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ چل نہیں سکتے، اور اسپیشلی جو میٹرو کے تھرو کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت آسان راستے ہیں یہاں سے جو آپ ایزیلی طواف زیارت یا آپ دوبارہ طواف وداع کے لیے منا سے حرم جا سکتے ہیں. تو وہ کون سے ایسے راستے ہیں یا حج میں کون کون سی آسانیاں سعودی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. فرسٹ کوشچن یہ کہ کین اے وومن ٹریول الون فار حج ایز پر سعودی گورنمنٹ ہیز الاؤڈ وداؤٹ محرم. تو اس کا کیا ہے، بخاری اور مسلم شریف میں حدیث وارد ہوئی ہے. مفہوم اس کا اس طرح ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم. یعنی اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ کوئی عورت سفر نہ کرے بغیر محرم کے. فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا فخرجت الامرأۃ حاجۃ. یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا نام لکھوا دیا ہے کسی غزوہ کے لیے، تو میری جو وائف ہیں وہ حج کے لیے نکل گئی ہیں. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب فحج مع امرأتک. یعنی آپ چلے جائیں اور اپنی جو بیوی ہیں ان کے ساتھ جا کے حج کریں. حدیث کے ریفرنس آپ کو جو ہے ویڈیو پہ ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہوں گے تو آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک صحیح حدیث اور بھی ہے مسلم شریف اور بخاری شریف کی. مفہوم اس کا اس طرح ہے، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات کا سفر اختیار کرے. احادیث مبارکہ میں بالکل کلیئر کٹ واضح ہے کہ عورتیں وداؤٹ محرم حج نہیں کر سکتی، سفر نہیں کر سکتی. پھر سعودی گورنمنٹ نے پرمیشن کیسے دے دی، اور ان کو اس چیز کا رائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چینج کر سکے، اسلامک رولنگس کو چینج کر سکے، جبکہ اسلام کا مین سینٹر ہی سعودیہ عربیہ ہے. تو باقی جو مرضی سعودی کر سکتی ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے سعودیہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی رولز ہیں، جو اعمال ہیں وہاں پہ، ان پہ کوئی کمپرومائز یہ لوگ نہیں کرتے. اس بات کو پہلے ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اسپیشلی عمرہ اور حج ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ریلیٹڈ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کوئی بھی اسلامک رولنگز کے خلاف چیز کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس سے اگلا سوال یہ کہ محرم کے بغیر حج کرنے کی جو پرمیشن ہے اس کا ریفرنس. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث شریف کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادی بن حاتم کے درمیان کی کنورزیشن ہے. اور ادی بن حاتم جو ہے وہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں. حاتم طائی اصل میں طے قبیلے کے تھے، اور جو مائگریٹ انہوں نے حال میں کر لیا تھا جہاں میں رہتی ہوں. اور یہ ہمارا جو عجم ماؤنٹین ہو گیا اور سمرا پارک ہمارا جو ہے اس کا جو ماؤنٹین ہے وہاں تھے، اس کے بیچ میں ان کا جو ہے نا، ان کی ٹرائب، ان کا قبیلہ تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے. اور یہ حدیث شریف لے کے جاتی ہے ہمیں ہیرا پہ. ہیرا شہر ہے جو کوفے کی طرف عراق اس سائڈ پر ہے، وہاں سے ریلیٹڈ، وہاں سے پھر یہ حائل، اور حائل سے پھر مکہ.
تو آپ پہلے اس میپ کے اندر دیکھ لیں کہ اس کا ڈسٹنس کتنا ہے۔ اب ہم حدیث شریف کی طرف جاتے ہیں۔ عدی ابن حاتم جو ہے وہ صحابی رسول بھی تھے۔ حدیث شریف کا مفہوم اس طرح ہے، ان عدی ابن حاتم قال کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بین انا عندی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس دوران کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اذ اتاہ رجل شکا الیہ، کہ ایک بندہ آیا اور انہوں نے شکایت لگائی فاق کا، یعنی فاقے کی شکایت لگائی کہ بھوک اور تنگ دستی کی۔ ثم اتاہ، آخر پھر ایک اور آئے، انہوں نے شکا قط السبیل، قط السبیل مطلب ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، اور راستے میں تنگ دستی کی کہ جب بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کا ذکر کیا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عدی، اے عدی، یعنی انہیں پکارا، انہیں آواز دے کہا، هل رأیت الحیرہ، کیا آپ نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ اب یہ ہیرا شہر کا جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وہاں پہ کوفہ کی طرف، تو قلت لم اراہا، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، وقد انبئت عنہا، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ قال، تو نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن طالت بک حیات لترین الظعینۃ ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ۔ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی تو آپ یہ چیز ضرور دیکھیں گے کہ ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور وہ خانہ کعبہ آئیں گی اور آ کے وہاں کا طواف کریں گی، اور اس پورے ٹائم میں ان کے دل کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس ٹائم جو تھے عدی ابن حاتم جو تھے، ان کے ذہن میں آیا کہ ہیرا سے لے کے اگر مکہ تک کوئی بھی آتا ہے قافلہ، تو جو قبیلہ طے کے ڈاکو ہیں وہ تو ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہر جو جتنے بھی قافلے آتے ہیں ان کے اوپر ڈکیتی کرتے ہیں اور ان کو لوٹ لیتے ہیں، تو وہ ایک عورت جو اکیلی وہاں سے سفر کر کے واپس آئیں گی اور چلی جائیں گی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ان کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نظارہ کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیبی علم دیتے تھے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس ٹائم جب امن پورا قائم ہو چکا تھا، امن کی حالت قائم ہو گئی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر، جس ٹائم جو تھا رومانین امپائر وہ گر چکی تھی، ایران عراق فتح ہو چکے تھے، اور اس ٹائم جو تھے ایک عورت ہیرا شہر سے خود چل کے آئیں، انہوں نے آ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور وہ واپس چلی گئیں۔ میں نے ابھی جو آپ کو حدیث مبارکہ بتائی ہیں، ان کو لے کر ہی امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت حج کے لیے، صرف حج کے لیے بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں، امن کی حالت، اور سیکنڈ یہ کہ اگر وہ کسی گروپ کے اندر جا رہی ہوں۔ اور ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو گورنمنٹ لیول پہ مانا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ سعودیہ کے اندر الاؤڈ ہے، اور اگر کوئی بغیر محرم کے حج نہیں کرنا چاہتا تو وہ تقویٰ کے اندر آتا ہے، آپ محرم کے ساتھ حج کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس چیز کا جو ہے نا آگے ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آگے سوالوں پہ آتے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال آتا ہے کہ عورتیں حج کے لیے اپلائی کیسے کریں؟ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ ایک گروپ بنا لیں جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں پہ 2-3 عورتیں مل کر، کہ اگر وہ اکیلے حج کرنا چاہ رہی ہیں اور بچوں کو اپنے ہسبینڈ کے پاس چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہیں، آپ کو کمپنی یا شرکہ ایک ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ اگر آپ الگ الگ کمپنیز میں ہوں گی تو وہ آپ لوگ کے جو ہے منیٰ میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، سب جگہ آپ کے کیمپس الگ الگ لگیں گے، تو آپ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکیں گے۔ 5 دن کا حج ہے، 5 دن کے اندر آپ ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیٹس سپوز 3 عورتیں اپلائی کری ہیں تو وہ تینوں ایک ہی جگہ پہ اقامہ اپنا دیں، اکٹھے وہ لوگ اپلائی کریں تاکہ اکٹھے ہی جگہ سے وہ نکلے۔ جیسے میں نے حائل سے اپلائی کیا تھا، تو میں حائل سے، میرا اس طرح کے اندر ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم لوگ مدینہ اور مکہ کے لیے نکل گئے تھے حج کے لیے۔ کچھ لوگ تھے انہوں نے کسی اور گروپس کے تھرو، کمپنیز کے تھرو اپلائی کیا تھا، تو ان لوگوں کو بیچاروں کو پھر ادھر سے وہ تو جانا پڑا مکہ، جدہ جانا پڑا، جدہ سے پھر ان کا گروپ وہاں پہ سارا اکٹھا ہوا اور پھر وہ وہاں پہ انہیں حرم لے کر گئے۔ ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ جس جگہ سے حج کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق ہی آپ کو یہ حج ریفر بھی کرتے ہیں کرنے کا، مینس کہ جو جدہ سے کر رہے تھے ان لوگ کو تھا کہ وہ حج افراد کریں، ہم لوگ کو تھا حج تمتع کریں، تو یہ والی کچھ سٹوریز بھی ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے نا ایک ہی جگہ سے مل کے اپلائی کریں تاکہ آپ لوگ کے الگ الگ گروپس نہ ہوں۔ اب یہ لوگ لے کر یہاں سے کیسے ہم لوگ کو جائیں گے؟ تو انہوں نے ہر کسی کو جگہ بتائی ہوئی ہوتی ہے، جن کو جدہ میں ہے تو جدہ میں ایک جگہ بتائیے، آپ کو اس دن سے پہلے یہاں پہنچ جانا ہے۔ ہم لوگ کو حائل کے اندر یہ ایک بتایا تھا اس طرح وہاں پہ آپ لوگ پہنچ جائیں، ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ عصر مغرب کے ٹائم انہوں نے کہا تھا پہنچنے کا تاکہ مغرب کی نماز پڑھتے ساتھ ہی ہم لوگ نکل لیں۔ تو وہاں پر انہوں نے ہمیں اسنیکس وغیرہ دے دیے تھے راستے کے کھانے کے لیے، جوسز وغیرہ اور پانی وغیرہ انہوں نے پرووائڈ کی تھی، لیکن منیٰ کے اندر ماشاءاللہ ایک بہت ایک نیکسٹ لیول چیزیں تھیں۔ لیکن جہاں تک راستے کی بات ہے، راستے میں اپنے لیے آپ لوگ کو خود لے کے جانا چیزیں کھانے کے لیے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کسی کے آپ کر لے بہت عورتوں نے اس دفعہ بہت سولو حج ہوئے ہیں، تو کچھ تھیں عورتیں جن کے بچے بالکل آپ کر لے 3-4 مہینے کے چھوٹے چھوٹے سے نیو بورن تھے، اور کسی کے بچے بڑے تھے، چھوٹے تھے، ہر لیول کی، ہر ایج کی بندی تھی یہاں پر۔
70% جو 2 بسیں تھیں وہ بھری ہوئی تھی عورتوں سے بغیر محرم کے. صرف آپ کر لیں 10% جو تھے صرف مرد لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور 20% جو ہے وہ کپل جا رہے تھے. اس وجہ سے انہوں نے ایک بس فل عورتوں سے، پوری عورتیں تھیں اس میں بیٹھی ہوئی، دوسری جو بس تھی اس کے اندر بالکل سٹارٹنگ کے اندر کرنے کے سامنے فرنٹ سائڈ کے اوپر مرد بیٹھے ہوئے تھے جو سنگل تھے، اس کے بعد کپل بیٹھے ہوئے تھے، اور بالکل لاسٹ کے اندر جو عورتیں رہ گئی تھیں جو بغیر محرم کے حج کری تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز سارا کیا ہوا تھا. لیکن اس بات کو ہم لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے کہ نارملی جب بھی ہم لوگ حائل سے مکہ جاتے ہیں تو ہم لوگ کو 10 گھنٹے لگتے ہیں، 8 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو مدینہ تک پہنچنے میں بھی دیر لگے گی، اور مدینہ سے مکہ پہنچنے میں تو ڈیفینیٹلی 8 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. مطلب یہ 13-14 گھنٹے کا سفر ہمارا ہونے لگا ہے. ریزن کیا ہے کہ ہر جگہ چیکنگ ہوتی ہے. جتنے حاجی ہیں آپ نے اپنے ساتھ اپنے سارے پیپرز، ڈاکومنٹس وغیرہ سب ساتھ ساتھ رکھنے ہوتے ہیں. بار بار یہ لوگ چیکنگ کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ ان دونوں حج کے دنوں میں اتنا خیال رکھتے ہیں، ایون بس کے اندر جو واش رومز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. ہر چیز کھانے پینے کی اپنے ساتھ چیزیں مسٹ ہونی چاہیے. اپنا نیک پلو وغیرہ ساتھ بندہ رکھے کیونکہ لمبا سفر ہے، ضرورت پڑتی ہے. لیکن باقی آپ چیزیں جہاں مرضی رکھیں کرے، چارجنگ کے لیے بھی سارا سب کچھ اویلیبل ہے ادھر. تو وہ ٹینشن اس چیز کی نہیں ہے. اپنے وہ کر کے رکھے، موبائل چارج کر کے رکھے، بیلنس وغیرہ ہو موبائل کے اندر، آپ ساتھ ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو وہ ایسے مسئلے مسائل کچھ بھی نہیں ہے. سفر کے اس لیے بھی زیادہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ پوری بس فل عورتوں سے بھری ہوئی ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ آپس میں باتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ بہت لمبا سفر ہے، 13 گھنٹے کا سفر ہے. تو بیچ میں تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، سو بھی رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سب چل رہا ہوتا ہے، کھانا پینا، باتیں، سب کچھ. تو اس میں اتنا تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے نا حج کی، تو اس میں پتہ نہیں چلتا. کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں، آپ کر لیں میقات کے اوپر پہنچتے ہیں، تو وہاں کی الگ رونقیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ الگ آپ رونقیں دیکھیں گے اس ٹائم. تو نظارے ہی حج کے ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے ٹینشن نہیں لینی ہے بالکل بھی، اور اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو حج کے لیے قبول کر لے. اب اس کے بعد ایک اور سوال کہ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے مینا، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پاکستان، انڈیا اور باقی جتنے بھی ملک ہیں ان لوگ کا حج جیسا بھی ہو، یہ جتنا زبردست حج سعودیز کو خود کو اپنے کنٹری والوں کو کرواتے ہیں نا، جو اقامہ ہولڈرز ہیں ان کو کرواتے ہیں، ویسا وہ کسی کو بھی نہیں کرواتے. ریزن کیا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ جاتے ہیں نا مینا کے اندر، تو باقی لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کے لیے وینز آ رہی ہوتی ہیں، بسز آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں لے کے ایک کیمپ کے بارے میں لے جاتی ہیں. وہ چیز کی بھی ٹینشن نہیں کہ ہمیں چلنا پڑے گا. کچھ لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حج تو ہے ہی مشقت کا نام، آپ لوگ تو بہت ہی آسان حج کر لیتے ہو، سعودیہ والے تو بہت آسان حج کرواتے ہیں. تو اس پہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی آسانی دی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس آسانی کو ٹھکرا کر بندہ کہے کہ نہیں میں تو مشکل والا حج کروں گا تاکہ مجھے اس چیز کا ثواب ملے، تو یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایک آسانی دے رہے ہیں تو آپ اس کو اویل کیوں نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے رہے ہیں کہ آپ گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤ، آپ میٹرو پہ بیٹھ کے جاؤ، تو آپ میٹرو پہ بیٹھ کے جائیں اور راستے میں جاتے ہوئے ذکر اذکار اتنے کر کے جائیں کہ آپ کا ثواب اس لیول پہ تو نہیں obvious بات ہے پہنچ سکتا جو اتنی مشقت برداشت کر کے چل چل کے ہر چیز کا ایک الگ لیول ہوتا ہے. ہم اس لیول کو خود سے آپ کر لیں کہ ناپ نہیں سکتے. تو اپنے لیے سوچیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سے جو ہے نا خیر عافیت کے ساتھ یہ کام کروا لیں، اور خدمت کی نیت سے جانا ہے. خدمت کی نیت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جیسے ہی میقات پہ پہنچیں گے نا، اس ٹائم سے میزبانی اللہ کی، مہمان ہم. اور اگر آپ نے ایک لیول پر بھی آ کے ناشکری کی نا کہ ہمیں بیڈ ٹھیک نہیں ملا، ہمیں یہ چیز ٹھیک نہیں ملی، ہمارا سفر خراب ہو گیا، میرے پاؤں میں چھالے نکل آئے، دھوپ بہت زیادہ تھی، اور میرے ساتھ ایسے ہو گیا، میرے ساتھ ویسے ہو گیا، اور جب میں طواف زیارت کے لیے گیا مجھے اتنا چلنا پڑا، اور وہاں سے مجھے ٹیکسی نہیں ملی، میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور مجھے ان کی بات بری لگی. تو یہ ناشکری جو ہے یا یہ جو چیز ہوگی وہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر لے کر آؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. مطلب آپ مہمان ہیں اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے، تو جو کچھ بھی ہوگا نا اللہ تعالیٰ آزمائیں گے سب کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے آزمائیں گے سب کو. لیکن آپ نے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے. وہ بڑی بڑی آزمائشیں نہیں ہوں گی، بالکل مائنرس ہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے چیک کرنے کے لیے. غصہ بھی آئے گا، حاجیوں کو غصہ کیوں آتا ہے اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں. لیکن جب حاجی اس چیز کو غصہ اتار دیتے ہیں تو جو آنے کا آپ کا مقصد ہوتا ہے نا وہی مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترنا ہے اور ہم نے صبر کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا ہے. دوسرا خدمت کی نیت. آپ خدمت کی نیت کر کے جب جاؤ گے نا تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نا اپنے جتنے بھی حاجی ہوں گے ان کی خدمت کرو گے. اللہ تعالیٰ آپ کو پروں کے اوپر حج کروائیں گے، یعنی جس طرح پر نہیں بچھائے ہوئے ہوتے ویسے. اور حج کے 5 دنوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے آئے کیسے گئے، کہ اتنا آسان اللہ تعالیٰ حج کر دیتے ہیں. وہاں پہ جتنے بزرگ ہوں گے خود
عورتیں جو ہوں گی آپ ان کی خدمت کریں, ان کو کوئی پانی فوراً سے آ کے مینا کے اندر جو پرووائڈ ہوتا ہے وہی جا کے ان کو پانی پکڑا دیں, ان کی جا کے ٹانگیں دبا دیں. آپ کے ساتھ جو آپ کی سہیلیاں گئی ہیں, کوئی بھی گئی, آپ کی فرینڈس وغیرہ, آپ ان کی ٹانگیں دبا دیں, ان کے کندھے دبا دیں, کیونکہ وہ بھی تھک کر آئی ہیں, وہ آپ کی دبا دیں, آپ ان کی دبا دیں. تو یہ چیزیں بھی نا بڑا ثواب کاؤنٹ ہوتا ہے اس چیز کا بھی. اور اب لاسٹ کوسچن ہے یہ کہ محرم کے ساتھ حج کرنے میں اور محرم کے بغیر حج کرنے کا ڈفرینس ایسا مجھے کیا فیل ہوا یا نارملی کیا فیل ہوتا ہے, جو مجھے پتہ چلا ایسا لوگوں کے ایکسپیرینس سے, وہ یہ ہے کہ آپ بے شک عمرہ کر رہے ہو یا حج کر رہے ہو, جب بھی آپ اپنے محرم کے ساتھ جاتے ہو آپ سیکیور فیل کرتے ہو. یہ obvious سی بات ہے, بندے کو سیکیورٹی کا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا, ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے, ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی وہ فوراً سے ہمیں لا کے دے دیں گے, ہمیں پرووائڈ کر دیں گے. لیکن جب بھی ہم حج پہ جاتے ہیں نا, تو حج پہ کیا ہوتا ہے, آپ یہاں سے میقات سے لے کے جیسے ہی آپ مینا کے اندر انٹر ہوئے, مینا کے کیمپ میں انٹر ہوئے, وہاں سے لے کے لاسٹ ڈے تک آپ کے سب اعمال اپنے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اپنے محرم سے ملنے کا. آپ ملنے اور بات کرنے کا ٹائم اس لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے مینا پہنچیں گے آپ کے اعمال سٹارٹ ہو جائیں گے, آپ کے ذکر اذکار سٹارٹ ہو جائیں گے, آپ کے نوافل سٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اٹھ کے عرفات جانا ہے. عید کے دن آپ کو مینا کے کیمپ کے باہر کپلز بیٹھے ہوئے ضرور نظر آئیں گے. اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کو کافی کپلز ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. عرفات کے میدان جاتے ہوئے آپ اپنے محرم کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں. 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ اپنے محرم کے ساتھ چلے جائیں, ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں, یا آپ جس گروپ کے تھرو گئے ہوئے ہیں وہ جو ہے ساری عورتوں کو اکٹھے کر کے لے کے جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ چلے جائیں, تو وہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور عرفات کے دن بھی سب اپنی دعاؤں کے اندر مشغول ہوتے ہیں. اگر کوئی جانا چاہے جبل رحمت, کیونکہ ½ آور کے واکنگ ڈسٹینس پہ فاصلے پہ ہوتا ہے سعودی کیمپس جہاں لگتے ہیں, تو اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہیں جا سکے. لیکن نارملی لوگ نہیں جاتے کیونکہ کافی دور پڑتا ہے, دعاؤں کا ٹائم وہ ہو جاتا ہے, مطلب آپ کر لیں کہ باقی چلنے کے اندر باقی چیزوں پہ لگ جاتا ہے, تو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا کرنا سب اس میں مشغول رہتے ہیں. تو وہاں پر بھی آپ کو محرم کی ضرورت نہیں پڑتی. میدان عرفات سے جب ہم لوگ مزدلفہ کے لیے نکلے ہیں مغرب کے ٹائم, تو ہم لوگ کو وہاں پہنچنے تک 11 بج گئے تھے رات کو. تو وہ چلنا اتنا نہیں ہوتا, رک رک کے جانا ہوتا ہے. ایون وہاں پہ راستے کے اندر بھی محرم کی ضرورت نہیں پڑی تھی, کیونکہ جتنے بھی اگر کپلز گئے ہوئے بھی تھے نا, تو ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ سارے مردوں کی سائڈ پہ ان کے گروپ میں چل رہے تھے, اور جو عورتیں تھیں وہ سب مل کے جا رہی تھی. تو ادھر بھی محرم کی کوئی سٹوری نہیں ہے. آپ سیکیور ہو کے آرام سے جو ہے نا مزدلفہ پہنچ جائیں. رات 2 بجے کچھ پہنچ رہے تھے, کچھ 3 بجے پہنچ رہے تھے, کوئی 1 بجے پہنچ رہے تھے, جو گروپس الگ الگ بنے ہوئے تھے. اب جب آپ اکیلے حج کرنے چلے ہی گئے ہیں محرم کے بغیر, تو وہاں پر پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ اب سب کچھ آپ نے خود دیکھنا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے. آپ کو پھر ذہن بھی اتنا کلک کر رہا ہوتا ہے کہ یار راستے مجھے یاد رکھنے ہیں, مجھے واپس کیسے آنا ہے. اپنے ساتھ اگر گروپ آپ بنا لیں گے 2-3 عورتوں کا, تو وہ بھی ایزی رہے گا. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تو آپ کر لیں کہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے. اور آپ کے ہسبینڈ اگر اتنے کمپیٹیبلٹی آپ دونوں کے بیچ میں ہے, تو آپ اکٹھے ساتھ چلتے ہیں, تو بہت ہی اچھی بات ہے. ایون جمرات کے اندر اتنے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاؤں میں چھالے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہر جگہ فرسٹ ایڈ لے کے نا لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی کو چوٹ تو نہیں لگی, کسی کو زیادہ چوٹ لگی, کم لگی. ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی پٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, پانی پلا رہے ہوتے ہیں. اور کافی لوگ اگر کوئی بے ہوش بھی ہو جائے تو فوراً سے پہلے ان کا خیال رکھتے ہیں. محرم کے ساتھ جانے کا ایک پرابلم جو 70% ایشینز کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی جمرات وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں, جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے 10 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں, یا ہمارے محرم جو ہوتے ہیں وہ ہم سے 10 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم وہ ان کی سپیڈ لمٹ کے اوپر ہم لوگ اس کو نہیں پکڑ سکتے, ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. تو وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سارا ٹائم ذہن رہتا ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے, ہمارے سے پیچھے نہ چلے جائیں. تو وہ یہ چیز ہمیں زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے اور ہماری عبادت میں خلل آتا ہے. تو اسی وجہ سے پریفریبل یہی ہے کہ اگر آپ سولو حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ بڑا سکون رہتا ہے کہ آپ جمرات پہ اکیلے عورتوں کے گروپ کے ساتھ چلے جائیں, آپ طواف کریں تو عورتوں کے گروپ کے ساتھ کریں جو آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں, اور صحیح کے اندر بھی ایسے ہی, تو کافی ایزی ہو جاتا ہے. ادھر میں کرتی ہوں اس ویڈیو کو اینڈ, اور اگر کوئی چیز میں بھول گئی ہوں بتانی تو آپ مجھے کامنٹس کے اندر بتا دیے گا, انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں تو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میری فیملی کو بھی. اینڈ اف یو آر انجوائنگ واچنگ مائی ویڈیوز تو لائک, کامنٹ, شیئر, اور ہاں یاد سے سبسکرائب ضرور کریے گا.